بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ فطرت کے حوالے سے آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا جس نے یہ پوچھا کہ فطرت کیا ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کیا جائے گا۔ ناظرین، کسی چیز کی عادت آہستہ آہستہ فطرت بن جاتی ہے۔ اچھی عادت اچھی فطرت کی طرف لے کر جاتی ہے اور بری عادت بری فطرت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اب واقعات ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ ایک دفعہ کسی جنگل میں بھیڑیا رہتا تھا۔ کسی دن وہ بھیڑیا شکاری کے جال میں پھنس گیا۔ شکاری نے وہاں جال لگایا ہوا تھا تو اس میں وہ پھنس گیا۔ اس نے بہت زور لگایا لیکن اس جال سے وہ نہ نکل پایا بلکہ اس میں مزید الجھتا گیا، حتیٰ کہ جال کی رسیاں اس کے جسم میں پیوست ہو گئیں۔ تو پھر اتنے میں ایک ریٹ یعنی چوہا وہاں قریب سے گزرا۔ بھیڑیے نے اس سے مدد کی درخواست کی۔ بھیڑیے نے کہا، تم اپنے تیز دانتوں کی مدد سے جال کو کاٹ سکتے ہو۔ چوہے نے کہا، میں آپ کو آزاد نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تم سب سے پہلے میرا ہی شکار کرو گے، کیونکہ یہ چیز تمہاری فطرت میں شامل ہے۔ تو بھیڑیے نے جواب دیا، جی تم نے بالکل درست فرمایا، میری عادت تو ایسی ہی ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا، بلکہ جنگل میں اگر میری کبھی آپ کو ضرورت پڑے تو میں آپ کی ہیلپ بھی کروں گا۔ بھیڑیے کی یقین دہانی کے بعد آخر چوہے نے اپنے تیز دانتوں کی مدد سے جال کو کاٹ دیا۔ تو پھر بھیڑیے نے آزاد ہوتے ہی سب سے پہلے چوہے کا شکریہ ادا کیا اور کہا، آج سے تم میرے ساتھ رہو گے تاکہ جنگل کا کوئی بھی جانور تمہیں تنگ نہ کرے۔ تو دوستو، چوہا خوشی سے سینہ تان کر جنگل میں گھومتا رہتا۔ اب بھیڑیے سے اس کی دوستی تھی تو کبھی کبھار چوہا باقی جانوروں کو تنگ بھی کرتا۔ پھر ایک دن جنگل میں کچھ شکاری آئے تو انہوں نے بھیڑیے کو دیکھ کر شکار کی نیت سے گولی چلائی تو گولی بھیڑیے کی ٹانگ میں لگ گئی۔ بھیڑیا تو بچ گیا لیکن وہ ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا اور پھر وہ شکار کرنے کے قابل نہ رہا۔ معذوری کی حالت میں بھوک کی شدت بھی بڑھتی گئی۔ دوسری طرف بھیڑیے کی پشت پناہی میں چوہے نے درخت پر چڑھ کر لومڑی کی خوب بےعزتی بھی کی۔ تو لومڑی کو چوہے پر غصہ بھی تھا تو لومڑی اس کے تعاقب میں رہی۔ موقع دیکھ کر لومڑی چوہے کو مارنے کی نیت سے اس کے پیچھے بھاگی تو چوہا فوراً بھیڑیے کے پاس مدد طلب کرنے کے لیے پہنچا۔ لومڑی تو بھیڑیے کو دیکھ کر دور ہی رک گئی، لیکن چوہا چونکہ اب کافی موٹا ہو گیا تھا اور اتنے موٹے چوہے کو دیکھ کر بھوکے بھیڑیے کی نیت میں فطور آ گیا تو اس نے کھانے کی نیت سے چوہے کو پنجہ مارا۔ جب چوہے نے دیکھا یہ تو مجھے کھانے کے چکر میں ہے تو چوہے نے بھیڑیے کو وہ اپنا احسان یاد دلایا جب اس نے جال سے اس کو آزاد کروایا تھا۔ لیکن بھیڑیے نے کہا، تم نے بھی تو میرے سر پر خوب عیاشی کی ہے۔ تو بھیڑیے نے چوہے کی ایک نہ سنی اور اسے اپنا کھانا بنا لیا۔ دوستو، حالت کو تبدیل تو کیا جا سکتا ہے لیکن فطرت کو تبدیل کرنا ممکن نہیں۔ سانپ کو لاکھ دودھ پلایا جائے لیکن وہ پھر بھی آپ کو ضرور کاٹے گا۔ بے جوڑ کی دوستی دیر پا نہیں ہوتی، کبھی نہ کبھی آپ کو نقصان ضرور پہنچائے گی۔ ایک اور بات، طاقتور کے وعدے اور اس کے اعتبار کا کوئی بھروسہ نہیں، جب چاہے اسے بدل سکتا ہے۔ تو دوستو، انسان کو اپنی اوقات ہی میں رہنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس واقعے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، نیچر کی ناٹ بی چینج ایون ڈیتھ۔ انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی حتیٰ کہ وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ دوستو، دوسرا واقعہ اکبری اور اصغری دو بہنوں کے متعلق ہے۔ یہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے۔ ایک ہی جگہ دونوں بہنیں رہتی تھیں، ایک ہی جگہ پڑھی لکھی تھیں، لیکن فطرتاً دونوں کی عادت مختلف تھی۔ ایک بہن کام چور تھی تو دوسری بہن بڑی سلیقہ کار اور شعور والی تھی۔ ایک بہن پڑھائی میں بہت اچھی تھی، دوسری بہن نالائق تھی۔ ایک بہن آسانی سے ہر بات کو سمجھ جاتی تھی تو جبکہ دوسری بہن ہر درست بات کو بھی بگاڑ دیتی تھی۔ مطلب یہ کہ انسان عادت کو تو بدل سکتا ہے لیکن فطرت کو نہیں۔ لہٰذا جب بھی آپ دوست چنیں اور رشتہ دار چنیں یا رشتہ داری کرنے لگیں تو سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ان کی فطرت کو دیکھو۔ تو ناظرین،
اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو شخص فطرت کے بارے میں جاننے کے لیے آیا اس کا واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت امام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ انسان کی بنیادی فطرت سے واقف ہو جاؤں اور سارے انسان میرے ساتھ ہو جائیں، لیکن مجھے انسان سمجھ میں نہیں آتے۔ حضرت امام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اللہ نے انسان کی فطرت بچپن سے ہی تمام انسانوں کے سامنے واضح کر دی ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انسان دیکھنے کے بعد بھی ناواقف ہے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے یا علی، وہ کیسے؟ آپ بتائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو غور سے دیکھو کہ وہ ماں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، ماں کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ انسان پیدا ہوتے ہی اس چیز کے پیچھے بھاگتا ہے جس سے اسے پیار، احساس، محبت اور فائدہ ملے۔ اس کی ماں اسے کھلاتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے۔ اے شخص، بچہ ماں کے لیے اس لیے بے چین نہیں ہوتا کہ یہ اس کی ماں ہے، بلکہ اس لیے بے چین ہوتا ہے کہ اس بچے کا تمام مطلب اس وقت اس کی ماں سے جڑا ہوتا ہے۔ جب انسان بڑا ہونے لگتا ہے تو ان کی یہ فطرت بن جاتی ہے، یعنی انسان کی یہ فطرت بن جاتی ہے کہ جو چیز اسے فائدہ دیتی ہے، پیار دیتی ہے، وہی چیز اسے پسند ہوتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ انسان تم سے پیار کریں، تمہارا خیال رکھیں، تو اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ ہر انسان آپ سے فائدہ لے سکے، ہر انسان کو آپ فائدہ دے سکو اور لوگوں کے کام آپ سے وابستہ ہو جائیں۔ جیسے جیسے لوگوں کے کام آپ کریں گے تو انسان آپ کے آس پاس رہنے لگیں گے۔ ناظرین، آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔